ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وار ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، افطار سے پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ موجود تھے، اور ابھی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے اگر ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایران کی جانب سے سخت رد عمل ظاہر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ کل بھی جو امریکہ کے بیسز ہیں جن ممالک میں ہیں ان کو اٹیک کیا گیا، اور ایران ایسا کرنے کا پہلے ہی انتباہ جاری کر چکا تھا۔ ایران کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر ایران پر امریکہ اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جائیں گے تو پھر ایران ان تمام ممالک کی بیسز کو نشانہ بنائے گا جہاں جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کی نہ صرف عوام میں بلکہ لیڈرشپ میں غم و غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر صورتحال کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اب سے کچھ دیر پہلے مظاہرین کے درمیان میں موجود تھے اور ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ضرور احتجاج کریں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، آپ اپنا میسج دیں، لیکن کم از کم اپنے آپ کو، اپنے نبض کو کنٹرول میں رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنے پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے۔ کراچی میں جو امریکی قونصلیٹ کے سامنے صبح کے وقت احتجاج ہوا، اس میں 9 افراد موت کے منہ میں گئے اور اس کے بعد 27 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ لاہور شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، امریکی قونصلیٹ کے باہر ابھی بھی لوگ جمع ہیں، وہاں پر موجود ہیں مظاہرین، ان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاتی ہے، اور اس شیلنگ کرنے کے بعد جو صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہو جاتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایران کتنا اسٹرانگ آنسر کرے گا، کیونکہ اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر دبئی کی خاص طور پہ بات کر لیں تو یہ وہ ممالک ہے جنہیں بہت زیادہ محفوظ ترین ممالک کی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی تمام جو اکانومی ہے وہ بیس کرتی ہے سیاحت پہ۔ تو کیا یہ جو قطر ہے، عمان ہے، بحرین ہے، دبئی ہے، یہ گلف کنٹریز ہیں، کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس جنگ میں جو ہے وہ بھی نقصان اٹھا رہی ہیں؟ یہ ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں۔ سر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں۔ آن لائن ہمیں جوائن کیا ہے جی ڈاکٹر محمد شارق قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں آپ عالمی امور کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب، آپ سے سر آغاز کرنا چاہوں گی کہ جو ایران کے چیف جسٹس ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم اپنے لیڈر کی شہادت کا بدلہ لینا خوب جانتے ہیں۔ ایران نے کل بھی بڑی سخت کارروائی کی اور ان تمام ممالک کی بیسز کو نشانہ بنایا جہاں پر امریکن بیسز موجود ہیں۔ مزید کتنا سخت رد عمل ہو سکتا ہے ایران کی جانب سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ یہ کمپیریزن کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں، یہ ایک نیوکلیر دور ہے۔ ایران کے مخالف جو لوگ ہیں اور جو ممالک ہیں دو بڑے، وہ دونوں نیوکلیر ممالک ہیں۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اسرائیل کے پاس بھی وہ انڈکلیئرڈ ایک نیوکلیر پاور ہے۔ توازن، یہ بیلنس وہاں بات کی جاتی ہے جہاں بیلنس آف ٹیرر ہو یا ڈیٹرنس ہو، ان میں نہیں ہے۔ یہ ایک بہت پاورفل ہے اور دوسرا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، یہ جو بات ہو رہی ہے، جن بیسز امریکہ نے اپنی بیسز جو ہیں وہ آپ نے صحیح کہا، قطر میں بھی ہیں، ان کی بحرین میں بھی ہیں، کویت میں بھی ہیں، یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان میں بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایران کی جنگ ان ممالک سے تو نہیں ہے، بالکل، اور ایران نے کہا بھی ہے۔ اگر وہاں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جہاں امریکن انٹرسٹ ہیں، جہاں ان کی فورسز ہیں، اب وہ تو پانیوں میں بھی آگئے اپنے دو بیڑے لے کے، بالکل آگئے، ابراہیم لنکن کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی، جس کو ہم میزائل ٹیکنالوجی کہہ لیں، ایران نے ابھی 8 ماہ پہلے جو جنگ تھی اس میں بھی اپنے میزائل وہ اسرائیل میں بھی پھینکے ہیں، وہ تل ابیب میں بھی گئے ہیں، اس دفعہ بھی گئے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا اس کو یہ تاثر نہ دیا جائے کہ اس انداز سے کہ ایران کوئی کی جو ریٹیلیشن ہے وہ کوئی اس کو ہم مقابلہ قرار دیں۔ ایران کو تو ایمبوش کر کے میں کہوں گا کہ ایران تو مذاکرات کی میز پہ آ گیا تھا، ابھی بات چیت ہوئی ہے، بالکل ہوئی۔ اب ایران نے کہا تھا کہ وہ اپنے مطالبات کی ایک فہرست دے گا اور اس پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو فارن پالیسی میں ایک نئی جوہد، اسے میں اس کو ڈسیپشن کہتا ہوں، ڈسیپشن فارن پالیسی جو ہے وہ ڈسیو کرتا ہے۔ پہلے جب حملہ کیا تو اسے رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کب کریں گے، انہوں نے کہا میں 2 ہفتے لوں گا۔ نیکسٹ 2 دن کے بعد انہوں نے ایران کی جو فیسلٹیز تھی نیوکلیر، اس کو اپنا وہ طیارہ استعمال کیا، وہ جو B-2 جو اسپرٹ ہے، جھوٹ بولا یعنی۔ اب بھی جب اسے یہ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ 10 دن،
لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ فیصلہ خود چونکہ ٹرمپ نے کرنا تھا اور یہ ٹرمپ نے پھر کیا عراق پہ حملہ کرنے کا، پہلے ان کا پرپس تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ اگر اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف ٹرمپ اپنی مرضی کے لیے اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلی بار بھی جب ایران پر ٹرمپ کی جانب سے حملہ کیا گیا، امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے، امریکی عوام، وہاں کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیز میں احتجاج ہوا، اور اس وقت بھی نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ عوام احتجاج کر رہی ہے، عوام ایسا نہیں چاہتی، نہ انہوں نے کانگریس سے منظوری لی، نہ ہی عوام کو جواز پیش کیا کہ وہ ایران پہ کیوں چڑھائی کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں یہی ڈفرنس ہے، پبلک اوپینین کتنا میٹر کرتی ہے فارن پالیسی ڈیسیژن میکنگ میں. اس سے آپ ماضی میں دیکھ لیں، کیا عراق میں جب گئے تھے، یہ گلف وار 2 لڑی ہیں، تو ملینز مارچ ہوتے تھے یورپ میں اور امریکہ میں، لیکن وہ ان کے لیڈرز کو تو متاثر نہیں کرتے. ان کا لیڈر کیا بات کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری پہلی ذمہ داری ہے کہ میں نے ایرانی، یہ جو اپنی قوم ہے امریکی، ان کے تحفظ کے لیے اور سلامتی کے لیے اقدامات کرنے ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ منظوری کانگریس، امریکی آئین یہ کہتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ وار ڈکلیئر نہیں کر سکتا. شروع میں آئین میں لکھا گیا تھا ٹو میک اے وار، اس کو انہوں نے بدلا ٹو ڈکلیئر اے وار، اور یہ اختیار کانگریس کا ہے. کانگریس اتھورائز کرتی ہے، جس کو ریزولوشن آف اتھورائزیشن کہتے ہیں. لیکن امریکی صدر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کانگریس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. باقی انہوں نے ایک سسٹم تو بنایا ہے کہ امریکی صدر کہیں اگر فورسز کو بھیجتا ہے، جیسے سینئر بش نے بھی ایک دفعہ کیا تھا گلف وار میں، تو وہ کیا کرتا ہے 48 آورز میں اسے ایک آپ کہہ لیں آدھا صفحہ لکھ کے دینا ہوتا ہے، ایک جس کو میں گینگ کہتا ہوں، گینگ آف 8، وہ جو کانگریس کے لوگ ہیں وہ انہوں نے اب بھی کارروائی کی اپنی کاغذی جو کرنی تھی. لیکن آپ نے درست کہا کہ جو obsession ہے ٹرمپ کو 2 طرح کی، کہ وہ جنگیں رکوانا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ کس نے بتا دیا کہ جنگیں کروائے گا تو پھر رکوائے گا. اچھا وہ کروانے کی ذمہ داری بھی اس نے لی ہوئی ہے، وہ جنگیں گنواتا بھی ہے. تو میں یہ کہوں گا ایکسکلوسیولی یہ جو ٹرمپ کی جو پالیسی ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں اور اسرائیل کو. اچھا سر، یہ جو آپ نے، سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ٹرمپ جنگیں رکوانے کی بھی بات کرتے ہیں، خود کو امن کا تائی بھی کہلواتے، یہ امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، یہ وہی لکھ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ 2024 میں جب انتخابی مہم لڑتے رہے، چلاتے رہے، جنگیں ختم کرنے کا وعدہ کیا. اور نیو یارک ٹائمز یہ لکھ رہا ہے لیکن 1 سال میں 7 ممالک میں فوجی کارروائیوں کا حکم بھی صدر ٹرمپ کی جانب سے دیا. ایگزیکٹلی، وہ بالکل برابر اپنا سکور ہو جاتا ہے. وہ دعوے دار بھی ہے، اس سے obsession بھی ہے کہ اس کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے جو ان کو نہیں ملا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں اب ہونے جا رہے ہیں نا، یہ اصل میں جو مڈل ایسٹ کا پورا ایک میپ آپ کہہ لیں، پہلے وہ عرب اسپری کی وجہ سے ہوا، آپ تیونس سے شروع ہوں، لیبیا سے ہوں، ایجپٹ سے ہوں، سیریا سے ہوں، پھر عراق میں آ جائیں، پھر یمن میں آ جائیں، اب ایران. دیکھیں میں یہ 7 ممالک کا ذکر کر گیا. اچھا اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران میں یہ جو رجیم ہے نا اس کو بدلا جائے، اور یہ اس کا ٹارگٹ ہے. اور یہاں تک ٹارگٹ ہے، ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے نا اسے اٹیک نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ کہ جنگ کے بعد بھی تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے. یہ ایک ٹیکٹک رہا ہے جنگوں میں کہ آپ لیڈرشپ کو اس لیے قائم رہنے دیتے ہیں کہ یعنی نقصان اتنا پہنچاتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک پہ آئیں اور ہمارے مطالبات مانے جائیں. لیکن یہ تو اتنا بروٹیلٹی میں کہوں گا، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. یہ جو خود کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، سیولائزڈ، یہ اس کی وائلیشن ہے. انسانیت کے دعوے دار سر. یہ جو تھیوری ہے جس کو انٹرنیشنل لا میں اب جسٹ وار تھیوری کہتے ہیں، یہ بلا جواز جنگیں ہیں جو مسلط کی جا رہی ہیں. صحیح. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک فیلئر جس کو میں آج کل لکھ بھی رہا ہوں، اس پہ پوڈ کاسٹ بھی کر رہا ہوں، کہ یہ جو ویسٹرن فلسفی ہے نا، وہ فلسفی آف وار ہو، وہ ایکویلٹی ہو، وہ ڈیموکریسی ہو، فیل ہو گئی سر، مکمل طور پر وہ سب دکھاوا ثابت ہوا ہے. دکھاوا ثابت ہو گیا. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خود ویسٹ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. ایران ایک قدیم سیولائزیشن ہے، حکومتیں بدلنے سے، رجیم بدلنے سے، وہ ملک تو نہیں کہ اٹھا کے انہوں نے غرق کر دینا کسی اوشن میں جا کے. یعنی جس بنیاد پہ ایران قائم ہے، بنیادیں تو وہی رہیں گی. وہی رہیں گی، وہ سیولائزیشن بھی وہی رہے گی، اور وہاں کے لوگ جو ان میں جو ریزیلینس ہے وہ بھی اسی طرح رہے گی. بربریت آپ کرنا چاہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی مقابلہ ایک نیوکلیر پاورز ہے، اور اس کو انہوں نے بالکل آپ کہہ لیں کہ چاروں طرف سے گھیر کے یہ جو کارروائی کی ہے، یہ وقتی طور پہ تو جیسے انہوں نے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اگر اس طرح جائیں نا، ماضی میں تو 50s میں کیا ہوا تھا، مصدق کو جو الیکٹڈ تھا اس کو رجیم چینج کیا انہوں نے، اور اس کی جگہ یہ جو اب دیکھ رہے ہیں جو رضا شاہ پہلوی تھے، ایک بادشاہت کو قائم کیا، ایک جمہوریت کو ختم کر کے
اس کی جگہ ایک بادشاہ لے کر آئے اور وہ دوبارہ آپ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے جو ان کے. اچھا سر، یہ ہم ماضی کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ابھی جو چند مہینے پہلے وینزویلا کا صدر کو اٹھا کے لے گئے، وہ اغوا ہوا، وہ آپ نے ہمارے پاکستان میں جس طرح سے وہ کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ ہوا یا اغوا کر لیا، کیا ہوا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. مجھے بتائیں، دنیا کا وہ ملک جو کہتا ہے کہ ہمیں 250 سال کی اپنی وہ ہسٹری منا رہے ہیں، جولائی 4 آپ کہہ لیں 1776 میں وہ اپنے آپ کو آزاد، 250 سال میں یہ سیکھا ہے کہ وہ ملک اب اس کا جمہوری لیڈر خود کو وہ الیکٹڈ، وہ دنیا کو دھمکی دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں گرین لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا، میری چلے گی. وہ کہتا ہے میں نے یہ جو پاناما کنال ہے اس کو میں نے ایک اور نام دے کے اس پہ اپنی فوجیں، وہ ایک ملک کے صدر کو اور اس کی وائف کو وہاں سے وہ کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں. وہ ایک ملک پہ اب جس طرح سے تربیت کر رہے ہیں، یہ ساری میں یہ کہوں گا کہ وہ جو تھاٹس تھی ان کی مغرب کی، جو انہوں نے سو کالڈ، وہ اپنے بحر اوقیانوس میں دفن ہو رہی ہیں. ٹھیک. اور ابھی اس کا آگے آپ دیکھیے گا اس کا جو امپیکٹ ہے ان کی اپنی انٹرنل سوسائٹیز پہ کیا ہونا، امپیکٹ کتنا اس کا سٹرونگ ہوگا، کیونکہ آخر تو لوگوں کو نظر آتا ہے نا کہ آپ انسانیت کے داعی بنے ہوئے ہیں، آپ امن کے سفیر خود کو ظاہر کر رہے ہیں، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ فلسطین میں کیا ہوتا رہا، غزہ میں کیا ہوتا رہا، کس کو نہیں پتا کہ امریکن سپورٹ ہے پیچھے اسرائیل کے؟ سب کو پتا ہے. سر اس پہ واپس آتے ہیں. شارق قاضی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی پوسٹ شیئر کی جا رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، یا پھر کچھ ایسی میمز بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ امریکی صدر اس وقت مشکل میں پھنس گئے ہیں. اس طرح کا امپیکٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے امریکی صدر کو، امریکہ کو بھی اپنے ساتھ پھنسا لیا ہے. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ دیکھیں، اگر سوشل میڈیا کی بات کریں گے تو سوشل میڈیا پہ 3 4 5 چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں. پہلی تو ایک پروپیگنڈا یہ چلایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایران کے لوگوں کو لبریٹ کرنا تھا، ان کو آزادی دلانی، جو کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے اپنی بقا کو محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کرنا بنیادی ضرورت ہے. اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے بہت مسائل ہیں. ایک فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے کے لیے کہ اگر ہم روایتی انداز میں اس کا کچھ نہیں کر سک رہے تو غیر روایتی انداز سے کچھ کر لیں. اور چوتھا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کے اندر اب یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ امریکہ کا صدر اس وقت امریکہ کو ایک سفارتی بند گلی میں لے کے جا رہا ہے، وہ بھی صرف اسرائیل کے پیچھے. یہ اب کئی بیانیے ہیں جو سوشل میڈیا پر آپ کو بنتے نظر آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ اب کارروائی ہو چکی ہے. اب اس کارروائی میں 2 یا 3 ہی چیزیں رہ گئی ہیں. یا تو یہ مذاکراتی حل کی طرف موو کریں گے، جو کہ فی الحال تو ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اگر یہ جائیں گے بھی تو کن ٹرمز پہ جائیں گے ابھی وہ واضح نہیں ہے. دوسرا، اگر یہ جنگ طول پکڑ لیتی ہے، اور طول سے مراد یہ نہیں ہے کہ شدت اختیار کر لیتی ہے، حالات اسی طرح رہیں، گاہے بگاہے ایک دوسرے پہ کارروائیاں کرتے رہیں، لیکن وہ کارروائیاں مسلسل جاری رہیں، تو اس کے ساتھ بھی ایک تاثر آئے گا. جو بات آپ نے شروع میں کی کہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک جو کبھی جنگ کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں کر سکے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، اب ان کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ بن گیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ پھر شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں، اور اس لڑائی میں جو فاتح قرار پائے وہ اپنی فتح کا جشن منائے اور اس کے ساتھ اپنے بیانیے کو آگے بڑھائے. تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ 5-6 چیزیں آپ کو رنگ بدلتی ہوئی نظر آئیں گی، مختلف آراء نظر آئیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر امریکہ میں پہلے ہی اور بین الاقوامی دنیا میں بھی ایک تشویش پائی جاتی تھی کہ ان کا رویہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا بہت انپریڈکٹیبل کہلاتے ہیں. یہ انپریڈکٹیبل سے زیادہ انریزنیبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ شاید ان کی پالیسیز خود ساختہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ امریکہ کو پابند کر دیتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک تصحیح کرنا چاہوں گا، یہ جتنے بیانیے بنائے جا رہے ہیں، اگر آپ اوباما کے ٹینیور کے بعد دیکھیں گے تو امریکہ میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ وہاں پہ لیڈرشپ کا ایک ڈیفیسٹ ہے. اگلی حکومتوں کے لیے ایک حکمت عملی یہ بنائی جا رہی تھی کہ جو لیڈرشپ کا فقدان ہے ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور شاید ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک وزن چھوڑنا چاہ رہے ہیں امریکی حکومت سازی کے مستقبل کے اوپر، کہ ہم ایک امریکہ کو ایک ان حالات میں لے جائیں کہ جہاں پہ یا تو ہمارے جیسے لیڈرز کے لیے ہی گنجائش بنے، یا وہ لیڈرز جو مفاہمت پر یقین رکھتے ہیں وہ عوام میں اس طرح سے اپنی گنجائش نہ بنا سکیں، اور فی الوقت ہمیں یہ بیک فائر ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا اصرار ہے، اور اس اصرار کے پیچھے جب تک امریکی حکومت اور اس کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کھڑا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرف جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. سر آپ نے کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایران جوابی کارروائی کرے گا، شدت دکھائے گا، ایک جانب سپر پاور ہے، بہت پاورفل دشمن ہے، اور دوسری جانب ایران جو ہے وہ بہت
کمزور ہے اگر ہم ایٹمی اس پہ بات کریں تو. لیکن سر ایران کی جانب سے جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اسپیشلی مڈل ایسٹ میں, وہ کنٹریز جو کہ سیکیور کنٹریز سمجھی جاتی تھی, وہاں پر لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو گئی ہیں, جن کا ایجنڈا کبھی جنگ کرنا یا پھر اس طرح کی چیزیں تھی ہی نہیں, لیکن اس وقت مشکل میں تو مڈل ایسٹ پورے کا پورا آ گیا ہے. آبنائے ہرمز کو جب ایران بند کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے نہ صرف مغرب پہ بلکہ مڈل ایسٹ پہ. تو یہ سر ریٹیلیشن تو سخت آ رہی ہے, چاہے وہ جنگی ہتھیاروں سے نہ ہو, دوسری سائڈ سے ہو. دیکھیں ایٹمی ملک کی بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ تو ہتھیار استعمال ہی نہیں ہونا, وہ تو ہم ڈیٹرنس کی بات کر رہے ہیں. جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ میں سب سے پہلے جو چیز قتل ہوتی ہے نا وہ سچ ہوتا ہے. یہ جو آپ کو ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے نا میڈیا پہ کہ کہیں ایک میزائل گرا ہے وہاں سے آگ اٹھتی دکھا دیں گے, یہ پہلے سے طے ہو گیا ہوتا ہے کہ کیا پروجیکٹ کرنا ہے. صحیح. چونکہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. یہ وار ہی میڈیا کی, جیسے بھی آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہی تھی. دیکھیں ان ممالک پہ جب تک اگر یہ نہیں دکھایا جائے گا تو یہ تاثر کہاں سے جائے گا کہ ایران جو ہے وہ اپنے ریجن کے لیے خطرہ ہے, ایران جو ہے وہ اپنے خلیجی ممالک کے لیے خطرہ ہے, ایران جو ہے اپنے وہ نیبرز کے لیے خطرہ ہے. وہ تو ورنہ یہی تاثر جانا تھا کہ ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے, کوئی یہ دو ملک شاید آپس میں برسے پیکار ہے, یا امریکہ کا ایران کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. یہ جو آپ کو, یہ کون نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہ بیسز ہے امریکہ کی, اور یہ کون نہیں جانتا تھا کہ جو ایران نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ وہ کرے گا. لیکن آپ اس ڈیمیج کو اس انداز سے نہ لیں کہ یہ کوئی ایسا ہے کہ جو اس جنگ کو روکنے میں کوئی رول پلے کر پائیں گی. اچھا. نہ اس سے کوئی یہ تاثر ابھرے گا کہ اس سے کسی کو یہ یعنی اتنا بڑا خطرہ ڈیولپ ہو جائے گا ان ممالک کے لیے جو خلیجی ممالک ہیں. ایک وقتی طور پہ اس لیے بھی ہوگا کہ امریکہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ انریسٹ ہو. نہیں, امریکہ نے آپ نے پورے یورپ کو نہیں کر دیا اس نے. آپ کا کیا خیال ہے جو یوکرین میں ہو رہا ہے تو امریکہ نہیں چاہتا کہ یورپ جو ہے ڈیپینڈنٹ رہے امریکہ کے اوپر. اگر وہ تھریٹ نہیں ہوگا تو کیسے یورپ اس کی بات سنے گا. اب کیا امریکہ نہیں چاہتا کہ پورا عرب جو ہے, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ ہو کر گئے تھے آپ نے دیکھا قطر سے, قطر نے تو ان کو اتنا قیمتی جہاز دیا تحفے میں. اچھا سعودی عرب کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ $1.5 ٹریلین کی وہ انویسٹمنٹ لے کر گئے اپنے ملک میں. عرب کنٹریز کو اپنے مفادات کے لیے اپنے مطالبات کے قریب لانا اور ان پہ ایک پریشر, ایک دباؤ رکھنا. ایران نے وہی رول پلے کیا ہے اس ریجن میں کہ جس کو ایک چیک میٹ کا رول کہتے ہیں. صحیح. ایران کو ابھی بھی دیکھیے گا امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی جو فوجی قوت ہے اس کو یکسر اس کو وہ کرپل کر دے. ایران کا یہ رول اس نے قائم رکھنا ہے. اس کا صرف یہ ہے کہ رجیم چینج ہو, جن لوگوں کو وہ لانا چاہتے ہیں ان کو اقتدار میں لے آئے. سر رجیم چینج بالکل ایسا ہی ہے, وہ میزائل پروگرام پہ یا پھر جوہری ہتھیاروں پہ کوشچن مارک لگاتا ہے, لیکن جو نشانہ ہے وہ ان کی سپریم لیڈرشپ کو بناتا ہے. رجیم چینج اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیں جو بھی نیکسٹ آئے گا وہ امریکہ کی ہی سنے گا, مانے گا. دیکھیں اب عراق میں کیا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک. عراق میں آپ نے دیکھا 2 گلف وار کے بعد اب وہ رجیم قائم ہے جو اس کی اپنی مرضی کا ہے. ٹھیک. تو آپ یہ جو افغانستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو 2.5 سال امریکہ قطر میں بیٹھ کے مذاکرات کرتا رہے, ان کو اپنی مرضی سے لا کے افغانستان میں بٹھا دی ہے, ان سے وہاں وہ ایک کام لینا ہے. یہ باقی ریجنز میں جو آپ کو تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں, کہ یہ سیرین پریزیڈنٹ امریکہ کے لسٹ پہ نہیں تھا, پہلے ٹیررسٹوں کی لسٹ پہ تھا یہ سیرین پریزیڈنٹ, اب وہاں پہ اس کو ایز اے صدر کے بٹھایا ہوا ہے. یہ تبدیلی خطے میں اور رجیم چینج, میں تو 72 ملکوں کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پہ امریکہ نے اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کی ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ امریکہ ایک وقت آئے گا, آپ دیکھیے گا اسی ایران کو ریبلڈ کر رہا ہوگا, وہ یہی ریکنسٹرکشن کے پلانز دے رہا ہوگا. شاہ کے دور میں پاکستان سے پہلے نیوکلیر پلانٹ ملا تھا ایران کو. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رولنگ لیڈ کون ہے, رول کون کر رہا ہے. بڑے ملک نے اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے امریکہ اپنے انٹرسٹ اور خاص طور پہ جو اپنا لائے ہے اسرائیل, اس کے انٹرسٹ کے لیے ایک بالکل کیلکولیٹڈ جو پلان ہے اس پہ کام کر رہا ہے, اور وہ رجیم چینج اس کا ایک پارٹ ہے. شارق قاضی, بڑا ہی مفصل جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی جانب سے مطلب تجزیہ پیش کیا گیا ہے, اور اگر ہم ماضی اٹھا کے دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہوتا رہا ہمارے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. کبھی حالات ٹھیک رہے, کبھی خراب رہے. بھارت کے ساتھ جو کل تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوا جا رہا تھا, آج بھارت کے دشمن بنے پھر رہے ہیں.
پورے خطے میں, پوری دنیا میں جو امریکہ بہادر چاہتا ہے, ماضی میں وہ ہوتا آیا ہے, آنے والے وقت میں بھی کیا وہی ہوتا آئے گا, یا پھر کہیں نہ کہیں ہم اس کو ختم ہوتا بھی دیکھیں گے اس طاقت کے سرچشمے کو؟ اچھا, اگر ہم اس کو تھوڑا سا تجزیاتی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ امریکہ کے کئی گراؤنڈز ایسے ہیں جو شفٹ ہو رہے ہیں. 1945 میں دنیا کو امریکہ سے جو تعارف کروایا گیا, وہ تعارف یہ تھا کہ نہ صرف یہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بھی ہے. صحیح. اور چونکہ جنگ عظیم دوئم میں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو جوہری ہتھیار بنا بھی سکتا ہے اور اپنے دشمن کے خلاف چلا بھی سکتا ہے, تو شاید اس کے پاس کچھ اختیار موجود ہے کہ یہ دنیا کے اندر کچھ نوک پلک سیدھی کرے اور ایک ایسا نظام متعارف کروائے جس نظام کے تحت نئے آنے والے ممالک امریکہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو قائم رکھنا چاہیں بھی, اور ان کے پاس شاید اس کے علاوہ اور کوئی چوائس بھی نہ ہو. ٹھیک. لیکن 1945 کے بعد ہمیں ایک جد و جہد نظر آتی ہے جس کو ہم کولڈ وار کا نام دیتے ہیں, کہ جہاں پہ امریکہ کو ہر وقت یہ خطرہ میسر ہے کہ شاید سوویت یونین میری جگہ لے لے گا, اور شاید وہ گراؤنڈ شفٹ ہو رہے ہیں تو میں وہ نظام شاید کبھی نہ بنا سکوں جو میں بنانا چاہ رہا ہوں اور اس دنیا پر رائج کرنا چاہ رہا ہوں. اب کے دور میں ہمیں یہی چیز چین اور روس کی طرف سے بھی نظر آتی ہے. صحیح. کہ اب امریکہ کا مقابلہ پہلے صرف سوویت یونین کے ساتھ تھا, اب کئی ممالک اور کئی علاقائی تنظیموں کے ساتھ ہے, اور امریکہ کو اس چیز کا احساس ہے کہ اس کی گرفت ان تمام امور پہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے ہم امریکہ کو جارحانہ سفارتی انداز میں اپنی عسکری قیادت کو کچھ ایسی انسٹرکشنز پاس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جن انسٹرکشن سے ساری دنیا کا یہ خیال ہے کہ عالمی امن کو خطرہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم یہ تسلیم کر لیں کہ امریکہ بہادر کی مرضی کے مطابق ساری دنیا چلتی ہے اور جب تک امریکہ قائم ہے وہ یہ طاقت کا توازن اپنی طرف ہی رکھے گا, تو شاید تاریخ کے تناظر میں یہ کہنا اتنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو یہ بات پتا ہے کہ اس کے پاس اتنی عسکری قوت موجود ہے دنیا کے تمام علاقوں میں کہ جہاں پہ وہ توازن کو عدم توازن میں تبدیل کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں گے چین اور روس کی طرف سے بہت محتاط طریقے سے بات کی جا رہی ہے, باوجود اس کے کہ چین کے اور روس کے ایران کے ساتھ تعلقات کافی اچھے ہیں, انحصار بھی ہے ایک دوسرے پر, لیکن وہ اس پر بات کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر یہ بات طول پکڑ جائے گی تو امریکہ کے لیے شاید اپنی بقا ایٹ لیسٹ یہاں پر ایک عسکری حوالے سے رکھنا بھی مشکل ہوگا, اور شاید ہمیں اس جنگ کا حصہ بننا پڑ جائے جو اس وقت وہ شاید نہیں بننا چاہ رہے. یہی وہ ایڈوانٹیج ہے جس کو امریکہ اس وقت ایک بین الاقوامی سطح پہ پلے کر رہا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت رشیا اور چائنا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. چائنا ایک تو امریکہ کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے, یہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے, اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے, اور دوسرا یہ بتائیے جنگ رکے گی کب, حالات کیا بتا رہے ہیں, پیش گوئی کیا کی جا سکتی ہے, اور ثالثی کا کردار کون نبھائے گا, کون آئے گا بیچ میں امن کروانے کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو کہ خطرہ کیا ہے. اوباما کے دور سے لے کے جی اب جو ٹرمپ کی جو ڈاکٹرائن ہے انہوں نے باقاعدہ پیپرز میں لکھ کے ڈکلیئرڈ جو نمبر 1 اینیمی ہے امریکہ کا وہ چائنا ہے. یس. اچھا, اب دوسری طرف ایک اور پاور ہے رشیا, اور رشیا اپنے پیٹرو ڈالر کی وجہ سے کہہ لیں, پھر اس نے اب یوکرین پہ جس طرح سے جارحیت کی وہ بھی ایک امرج کیا ہے ایک ہم پلہ طاقت کے طور پہ, تو گویا وہ بھی ایک خطرے کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب سہ قطبی نظام جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ 3 بڑی طاقتیں صحیح آپ کو دکھائی دے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی طاقتوں میں اگر کوئی بڑی طاقت کچھ کرنا چاہے اس کو روکنے کے لیے یا اس کے ساتھ ثالثی کرنے کے لیے کوئی قوت موجود نہیں, بڑی طاقت نہیں سامنے, کوئی قوت موجود نہیں ہے. عراق وار سے نہیں روکا جا سکا امریکہ کو, افغانستان میں وار سے نہیں روکا جا سکا امریکہ کو, یوکرین میں رشیا کو نہیں روکا جا سکا, اب ایران میں امریکہ کو نہیں روکا جا سکا. کل اگر کوئی ایسکلیشن ہوتی ہے تائیوان میں اور چائنا وہاں جانا چاہتا ہے تو مجھے بتائیں یہ 2 بڑی طاقتیں کس بنیاد پہ اور کس کوئی اخلاقی کوئی سیاسی کوئی بنیاد ہوگی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کی جو بندرباٹ ہے نا معاشی اور سیاسی, اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم نے دکھاوے کے نظام بنائے ہوئے تھے, کبھی ہم UN کی بات, کبھی سلامتی کونسل کی, یہ ایک لیپا پوتی کے لیے تو ٹھیک ہے, یہ اجلاسوں کے لیے خطابات کے لیے بس ٹھیک ہے, لیکن جارحیت اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ اپنی کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے تو کچھ اور ہیں, ہارورڈ میں بھی کچھ اور پڑھاتے ہیں, یہ آکسفورڈ میں بھی کچھ اور پڑھاتے ہیں,
تو ان کے کیمپسز میں آپ دیکھتی ہو کہ وہ باقاعدہ لوگ باہر نکلتے ہیں. یہ غزہ اور مغربی کنارے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ 250 کے قریب کیمپسز میں مظاہرے ہوئے, پروفیسرز کو گرفتار کیا گیا, طلبہ قید ہوئے, ان کو نکالا گیا, یونیورسٹیز کے بارے میں پالیسی دی ٹرمپ نے. اور وہاں ایک جو پبلک ایتھوس جس کو میں کہتا ہوں, جو کہ بالکل ڈفرنٹ ہے فرام دی گورنمنٹ, وہ جو ایڈمنسٹریشن کر رہی ہوتی ہے, یہ بیک لیش ان کو اپنی ہی سوسائٹی سے آئے گا. آ رہا ہے سر, اور آ رہا ہے کہ ان کے یہ دکھانے کے اور ہے, یہ کرنے کے کچھ اور ہے. وہیں سے ہی ان کو میں کہوں گا کہ اگر کوئی ایک ریٹریٹ ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی اپنے گھر سے ہوگی. صحیح. پہلے تو ان کے نظریات دفن ہوں گے, وہاں پہ ایک بیک لیش ہوگا, وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہوگی کہ یہ جو پیغام ہے جس میں نہ تو کوئی اخلاقیات ہیں. مجھے بتائیں یہ جو ایپسٹین والا معاملہ ہے, کیا اس کو یہ بات کر کے کہ یہ کا تعلق کوئی, سر ایپسٹین والا معاملہ تو دفن ہو گیا, اس پہ ہم بات کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی یہ ادھر پاکستان افغانستان میں شروع ہوا معاملہ, ادھر سے امریکہ اسرائیل نے ایران پہ, ایپسٹین تو دفن ہو گئی. دفن اس لیے بھی کریں گے اس کو کہ وہ تو ان کا جنازہ نکالنے کے برابر ہے. اس میں تو یہ جو لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو پپٹس ہیں. اصل طاقتیں تو وہ ہیں جو اس جزیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرتی تھی کہ دنیا کی بندر بانٹ کیسے کرنی ہے, دنیا میں کس کو لیڈر بنانا ہے, کس کو جیل میں ڈالنا ہے, کسی کو باہر نکالنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن جو فلسفی ہے وہ دم توڑ رہی ہے اس وقت. صحیح. اور ٹرمپ جو ہے, یہ میں مانتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے, جیسے آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ خود جیسے میں جو جان میرشیمر کو سن رہا تھا, امریکہ کے بڑے بڑے ریئلسٹ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بالآخر یہ جو ایک اگریشن ہے, اگریشن سے مراد ہے بالکل بھائی وار آن ٹیرر پہ تو ہینری کسنجر نے صرف یہ کہا تھا کہ ہائپر امریکہ, یہ تو ہائپر سے 2 سٹیپ آگے آئے ہیں. جس قسم کی انہوں نے بروٹیلٹی کی ہے اور جو کچھ غزہ میں کیا ہے انہوں نے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دی لانگر رن آپ کہہ لیں کہ امریکن جو فارن پالیسی ہے اور امریکن جو انٹرسٹ ہیں وہ لانگ ٹرم میں, یہ جو مونرو کے بعد یہ جو ڈونرو ڈاکٹرائن ہے ٹرمپ کی, یہ یقیناً جس طرح سے گورباچوف نے جو رول پلے کیا تھا سوویت یونین کے خاتمے کے لیے اور کمیونزم کے خاتمے کے لیے, بڑی پاور تھی سر وہ بھی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ کبھی جو ہے وہ ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے. لوگ کہیں گے کہ گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے. یہ ٹرمپ آپ دیکھیے گا ان کی اکانومی کے حوالے سے, ان کی سیاست کے حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے جی زمان باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ماہر ہیں عالمی امور کے, آپ کو سر پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. زمان باجوہ صاحب, اس وقت جو مڈل ایسٹ کی کشیدگی ہے, جو صورتحال ہے, اور ابھی جو تازہ ترین خبر مجھے موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے, ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن پر حملہ سامنے آیا ہے. سر ایران کی جانب سے جو یہ جوابی کارروائیاں کی جا رہی ہیں کب تھمیں گی یہ, اور امریکہ اسرائیل کی جانب سے جارحیت کب تھمے گی, اس جنگ کا اختتام کیا ہوگا؟ کتنا پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام کے اوپر اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. سر دیکھیں جہاں تک ان حملوں پہ رکنے کی بات ہے یہ تو ابھی ایک سٹارٹ ہے, اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو یو ایس آرماڈا جو یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے ایران کے ارد گرد, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ چھوٹے ٹائم کے لیے ہے, یہ ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں. اور اکارڈنگلی ہی اس سے پہلے انہوں نے ایران کو جو ہے مذاکرات کے اندر الجھایا, اور آپ نے دیکھا کہ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے تک جو ہے وہ یہی مذاکرات بالکل ہو رہے تھے, مذاکرات بالکل کامیاب ہونے کی طرف جا رہے تھے. مگر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر دن دہاڑے جو ہے وہاں پہ اس کو جو ہے اٹیک کیا گیا, اور یہ جو اسرائیل کا اٹیک تھا یہ پراپر کئی مہینوں کی انٹیلیجنس جو ابھی نیو ایئر ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بھی کیا, یہ کس طرح مانیٹر کر رہا تھا. تو یہ سارا مذاکرات بیسکلی انہوں نے دیکھا کہ جب آپ آیت اللہ خامنائی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں میٹنگ کے لیے, تو اس کے بعد اس کو اٹیک کیا گیا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت جو دنیا کا یونیلیٹرل سسٹم جو ہے بیسکلی جو کریڈیبلٹی یونائٹڈ نیشنز کی جو پہلے ہی اسٹیک کے اوپر تھی, مگر اب یہ پہلے جو ونزویلا کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد اب یہ ایران کے ساتھ جو ہوا ہے, تو یہ مائٹ از رائٹ والا جو قانون یہاں پہ آ گیا ہے اور عمل اس پہ ہو رہا ہے. اس سے یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا لیگ آف نیشنز جو ہے وہ بھی اس لیے ناکام ہو گئی تھی کہ وہ جو پاورفل تھا اس کا ساتھ دے رہی تھی, تو اب یونائٹڈ نیشن کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. رات کی کونسل کی میٹنگ ہوئی, اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو کوئی چیز خاص نکل کے سامنے نہیں آئی. روس نے جو کنڈیم کیا, اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے کنڈیم کیا, پاکستان نے جو اس کا اپنا ایک اسٹانس ہے کہ جو معاملہ جو ہے تنازعات جو ہے وہ ڈپلومیسی کے تھرو حل ہونے چاہیے, تو
پاکستان نے اس وقت بات کی اور ایران شکر گزار بھی ہے پاکستان کا کہ پاکستان ایک ڈپلومیسی کی بات کر رہا ہے. مگر آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو جو ریجن کی اس وقت صورتحال ہے اور اسپیشلی جو ہمسایہ ممالک ہیں ایران کے اپنے, انہوں نے کس طرح ایک رول پلے کیا اٹیکس کے لیے. وہاں پہ ایک ایسا ملک بھی ہے جو نہ صرف وہاں پہ ایران کے خلاف جو اٹیک میں بھرپور تعاون دے رہا ہے, بلکہ جو آپ کو یہ 2-3 دن پہلے جو پاکستان اور افغانستان کے اندر جنگ چھڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے اندر بھی جو آشیرواد ہے وہ ایک اسپیسیفائڈ عرب ملک کی وہ حاصل ہے طالبان کو. اسی کے کہنے کے اوپر جو ہے نا یہ سارا حالات کے اوپر جو ہے پاکستان کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے. تو اس وقت تو ریجن کی صورت بڑی خطرناک ہے اور اسپیشلی یہ دیکھا جا رہا ہے جو جس طرح کے ایونٹ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کارڈن کیا جا رہا ہے کہ ایران کے تھرو جو ہے پاکستان کی سرحدوں کے اوپر آ کے بیٹھا جائے. اور کیونکہ اس وقت 2 ہی ایسے ملک تھے جو اس ریجن کے اوپر جو ایران کو کھٹکتے تھے, ایک وہ اسرائیل تھا, دوسرا پاکستان ہے. اسرائیل کی تو انہوں نے لیڈرشپ ختم کر لی, مگر یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایران کا جو سسٹمیٹک وے ہے جو آپ ان کو دیکھیں تو وہاں پہ ریلیجن بڑا ڈیپ روٹڈ ہے, ان کا سسٹم بڑا ڈیپ روٹڈ ہے. ان کی لیڈرشپ کو اسیسنیٹ کیا گیا مگر نئے لیڈر کی سلیکشن تو اس طرح جو یہ چیز ہے کہ وہ لیڈرشپ کو ختم کر کے کوئی چینج وہاں کے لیے ریجیم چینج لے کے آ جائیں گے تو یہ کوئی ایسا ریجیم چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. شارع قاضی آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ یہ جو آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہے وہ اپنے دفتر میں موجود تھے, اپنے کمپاؤنڈ میں موجود تھے اور ان کے بڑے قریبی ساتھی, ان کے مشیران بھی ان کے ساتھ موجود تھے. کیا ایران کی جانب سے حکمت عملی یا پھر اس جنگ کی جو سیریسنیس ہے اس کو نہیں بھانپا گیا تھا کہ آپ اپنے دفتر میں ہی موجود رہے بجائے اس کے کہ آپ کہیں انڈر گراؤنڈ ہو جاتے, کیونکہ جو لیڈرشپ ہے سب سے پہلے اس کی حفاظت یقینی بنائی جاتی ہے. اور جبکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایران پر جب حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے تو ایرانی شخصیات کو ان کے گھروں میں, ان کے کمروں میں گھس کر اتنی اسٹرانگ انٹیلیجنس تھی کہ وہاں پر گھس کے ان کو مارا گیا. دیکھیں انٹیلیجنس کو 21ویں صدی میں ہم بہت مشکل طریقوں سے ڈیفائن نہیں کر سکتے. ٹھیک, کئی ذرائع ہیں جن کے تحت انٹیلیجنس گیدر کی جا سکتی ہے اور اس میں انسانی اور غیر انسانی چیزیں بھی شامل ہیں کہ آپ سیٹلائٹس کے تھرو بھی کر رہے ہیں, ٹریسنگ ٹریکنگ بھی کر رہے ہیں, ہیومن انٹیلیجنس بھی موجود ہے. لیکن آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اس کے میری نظر میں 2 راستے ہیں. ٹھیک, پہلا, کیا ایران کی سپریم لیڈرشپ کسی مذاکراتی حل کی وجہ سے ریلیکس ہو گئی؟ کیا کوئی ایسی ایشورنس یا کوئی ایسی گارنٹی جس کو ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب نے کہا کہ ڈسیپشن ہے, کہ کیا وہ ڈسیپشن اتنا کریڈیبل تھا, اتنا وہ ویریفائبل تھا کہ ایران کی لیڈرشپ ریلیکس کر گئی اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بات اس سے آگے نہیں جائے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سرپرائز دیا اور اس کے بعد اس نے ایک سٹرائک کیا. یہ ایک بہت بہت خوفناک جو ہے وہ ڈائریکشن میں بات کو لے کے جاتا ہے کہ کل کو تو ہم بین الاقوامی سطح پہ یا ایون 2 طرفہ معاملات میں بھی کسی بھی چیز پہ یقین نہیں کر سکتے. پہلا تو یہ. دوسرا, کیا یہ ایران کے اندر سے کسی نے سازش کی کہ ان کو ہم ایک فالس سینس آف سیکیورٹی دے دیں اور اگر یہ رجیم ریموو ہو جائے تو ایران کے جو معاشی مسائل ہیں, ایران کے جو سفارتی مسائل ہیں, شاید وہ حل ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت خوفناک بات ہے. دونوں صورتوں میں ایران کی اتنی ہائی لیول لیڈرشپ کا اس طرح سے مارا جانا یا شہید کیا جانا, میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں کئی شکوک و شبہات ظاہر کرتا ہے. دوسری طرف جو سفارتی سطح پر کی جانے والی گفتگو ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے کہ اگر ہم سفارتی سطح پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اس نیت پر شک کیا جانا چاہیے. میں اس پہ مثال پاکستان کی جو اس وقت افغانستان کے ساتھ حالت ہے اس پر بھی بات کروں گا کہ وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ کہاں قطر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کی کشیدگی کو کم کرنے پہ بات کر رہے تھے اور کہاں جو ہے سرحد پار سے دہشت گردی کی کارروائی اور عسکری جارحیت کر دی گئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی اب جتنی ٹارگیٹنگ پاکستان کی طرف سے کی جائے گی وہ سویلین ٹارگیٹس پر کی جائے گی. شارع قاضی بالکل اس پہ پاکستان کے معاملات پہ, پاکستان کی سچویشن پر, پاکستان کے حکمت عملی سفارتکاری پہ ہم نے ڈیٹیل بات کر دی ہے. لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر شبیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ پاکستان اس وقت کتنے خطرے میں ہے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نریندر مودی نیتن یاہو سے ملے جا کے, اگلے دن افغانستان سے
پاکستان پر اٹیک ہوتا ہے, یہ معاملہ شروع ہوتا ہے, ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرتے ادھر سے اسرائیل امریکہ ایران پر اٹیک کر دیتا ہے. پاکستان اس وقت محفوظ ہے, خطرے میں ہے؟ پاکستان کا دشمن کون ہے, کیا ہمیں پتہ ہے, یا پھر جسے ہم دوست سمجھے بیٹھے ہیں اصل میں وہی ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے اندر سے؟ ایک پھر میں اسی تھیوری کا حوالہ دوں گا جی, جسے ہسٹوریکل انالوجی کہتے ہیں. یہ تعلقہ بین الاقوام میں اس لیے ہے تھیوری کہ چلیں اب ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوئی, اگر ہوئی تھی تو کیا اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. یہ لیڈرز بھی اس تھیوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک, میرا ماننا یہ ہے کہ جب کبھی ریجن میں کبھی بھی, میں 47 سے جب سے پاکستان بنا ہے, کبھی کوئی جنگ لگی ہے, یہ کرائسس ہوا ہے, پاکستان اس کا بینیفیشری رہا ہے, صحیح, اس سے فائدہ پہنچا ہے. میں کورین وار سے آغاز کر دوں گا, پھر ویتنام وار تک آ جاؤں گا, پھر جب سوویت یونین آیا ہے افغانستان میں 79 میں, وہاں تک آ جاؤں گا, پھر بلکہ وار آن ٹیرر جو ہے جو 20 سال تک لڑی آج تک سر لڑی جا رہی ہے, آج تک لڑی. پاکستان جو ہے وہ کسی حوالے سے جب ریجنل کانفلکٹ ہوتا ہے تو پاکستان پہ اس کے اثرات برے نہیں. آپ تو خطرے کی بات کر رہی ہیں, پاکستان دنیا کے ان طاقتور ملکوں میں شامل ہے اس وقت. 10 مئی کے بعد جو آپ نے اپنے سے بڑے دشمن کے ساتھ کر دکھایا ہے, اور انڈیا جو معاشی جو اس کے اشاریے ہیں, ان کے پاس جو کنونشنل جو وار فیئر ہے, یہ وار مشینری ہے, 10 مئی کو پوری دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ پاکستان کو انڈیا جیسی طاقت بھی جو ہے وہ نہیں للکار سکتی. بالکل ہوا ایسا. پاکستان کے بارڈرز محفوظ ہیں. پاکستان کے لوگوں کو میں کہوں گا کہ اس پہ ایک اطمینان کا سانس لینا چاہیے, اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے, پاکستان کی جو مضبوط ہاتھوں میں ہے. ہماری قیادت کی اب تعریف دیکھیں وہ جو لوگ کرتے ہیں, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ملک ایسے ہے جو ہماری قیادت آگاہ نہیں ہے اس بات سے؟ پاکستان اس وقت کبھی آپ ٹیلی ویژن پہ یہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہوگی کہ پاکستان اس وقت کتنا ہائی الرٹ ہے. ہم نے بالکل اپنے وہ جو ریڈارز ہیں نا اس وقت, جو صورتحال ہماری 6 مئی سے 10 مئی والی تھی, پاکستان اس وقت ہائی الرٹ کی پوزیشن میں ہے. بالکل ہے. ہم ذرا سی بھی آپ کہہ لیں نہیں غفلت کر سکتے کہ یہ بھروسہ کریں کہ یہ جنگ صرف بارڈر تک ہے, ہمارے سے باہر ہے. ہم نے بھی اپنے ایسٹس کا تحفظ کرنا ہے, ہم نے بھی پاکستان کی جو اپنی سیکورٹی اور سلامتی ہے, لیکن اس سے یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ایک نیوکلیر ملک ہے اس کو کہیں ریجن میں کوئی مسئلہ ہے, یہ کوئی خطرہ درپیش ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی باتوں سے میں اتفاق کرتی ہوں بالکل کہ پاکستان کی سالمیت کو انشاءاللہ اللہ خیر کرے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج ہے. بالکل. اور پھر جذبوں سے جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو پھر یقینی طور پر فتح ہمارے نصیب میں ہوتی ہے. لیکن سر ہم نے دیکھا کہ آپریشن ضرب عزب ہوا, بنیان المرصوص ہوا, غضب للحق شروع ہو چکا ہے, آپریشن ہو رہا ہے. ہم دہشت گردی کو نہیں مٹا سکے سر, ہم بیرونی دشمن کو روکنے کی, اس کا منہ توڑنے کی بات کرتے ہیں, اور ہم منہ توڑتے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو اپنے گھر میں نقصان ہو رہا ہے نا, جو باہر سے آ کے لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ کبھی سرج آتی ہے, فلکچویشن آتی رہتی ہے, اوپر نیچے معاملہ ہوتا رہتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کہاں پر وہ کمی رہ جاتی ہے کہ ہم ابھی تک اپنے گھر کو محفوظ نہیں بنا سک رہے؟ پاکستان دنیا کے ملکوں میں جن میں ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں, پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جو پالیسی رہی وہ ٹیررزم کے حوالے سے ایک کامیاب پالیسی پاکستان کی دنیا کا کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کرتا. ٹھیک, آپ امریکہ کی بات کرتے تھے نا کہ امریکہ ولنریبل نہیں ہے. آپ نے دیکھا 2 عمارتیں ان کی جو ٹوئن ٹاورز تھے, ان کے پاس 26 ایجنسیز ہیں CIA اور FBI سمیت, لیکن وہ نہیں پتہ لگا سکے. اچھا, یورپ میں آپ نے دیکھا جو واقعات ہوئے جس انداز سے ہوئے, پاکستان نے بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا ہے وار آن ٹیرر کا. پاکستان میں جو واقعات ہوتے تھے آپ ان کا ذرا والیوم دیکھیں, ہم نے اندرونی طور پہ بھی قابو پایا ہے اس پہ. ٹھیک, اب چونکہ 10 مئی کے بعد آپ ایک نئی سرج یوں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو اینیمی ہے انڈیا, اور چلیں باقی مساعد کو شامل کر لیں, اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے, ابھی مودی وہاں ہو کے آئے ہیں, ان کو پتہ ہے بارڈرز پہ آپ پاکستان کو براہ راست نہیں آپ اس کو للکار سکتے. اب وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے آ رہا ہے, اب افغانستان کے ذریعے, لیکن آپ افغانستان میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے صرف 2 ملک یہ کر سکتے ہیں, اسرائیل اور امریکہ, آپ تیسرے ہیں. پاکستان کو میں کہوں گا کہ اندرونی لحاظ سے بھی
یہ ضرور ہے, میں اگر آپ کی بات سے یہاں تک اتفاق کروں کہ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اب ہمارے تاجر کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. سٹیبلٹی کے علاوہ مجھے یہ بتائیں آپ, یہ جو کچھ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے ہاں یہ جو کاروباری طبقہ ہے, یہ جو ٹیکس نہیں دیتا, یہ جو ہماری اکانومی کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی بڑی ویک ہے, ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر ملک کا دفاع مضبوط نہ ہو, اگر افواج کے پاس جو اس کو چاہیے ویرتھال وہ نہ ہو, آپ نہ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں نہ آپ کے کاروبار محفوظ ہیں. صحیح. میں یہ کہوں گا کہ ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ پاکستانی عوام کے لیے, ہم 29 کروڑ ہیں اس وقت, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی جو فوج کی ضروریات ہیں, جو ہم نے اپنے دفاع پہ خرچ کرنا ہے اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں, اور عزت اور وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہی آپ کا پوائنٹ لے کے میں زمان باجوہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کو لے کر؟ کیا پاکستان کو اس وقت کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں ہے, کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے, اور کیا واقعی ہم لوگ اتنے محفوظ ہیں؟ باجوہ صاحب. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ریسنٹ جنگ جو جیتی ہے بنانے میں, اس کے بعد زمان صاحب بات کیجئے سر. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ جو پاکستان کو خطرات لاحق ہے وہ اس وقت ہے جب پریانہ مرسوس کے اندر آپ نے کامیابی حاصل کی ہے اور آپ نے اس دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے جو اپنے آپ کو اس ریجن کا ٹھیکیدار کہہ رہا تھا. تو جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب وہ آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس جنگ نہیں لڑ سکتا, تو اس لیے وہ اپنی پراکسیز کے تھرو, فتنۃ الخوارج کے تھرو جو ہے وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے. تو پاکستان کے اندر وولنریبلٹی کی جہاں تک بات ہے, تو ہمارے اندر بھی اس وقت ڈیوائڈ جو ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے یا ہمارے پاس کچھ جو بلوچستان کے اندر جو ہمارے کریکس ہیں وہاں سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. تو اب جو سارا کا سارا اس وقت اسرائیل کا ہے چاہے وہ بھارت کا ہے, ان کا فوکس پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ پراکسیز کے تھرو خراب کرنا ہے. تو اس کے اندر ضرورت جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم یونٹی لے کے آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں ہمیں ان کو سالو کرنا ہوگا. جب تک ہم ان کو سالو نہیں کرتے اس وقت تک چیزیں جو ہیں وہ ایسی چلیں گی اور دشمن جو ہے ہماری اس ڈیوائڈ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اکنامکلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اکانومی کے بغیر آپ کچھ نہیں ہے, آپ کی فوج بالکل اسٹرانگ فوج ہے, آپ نے اس کا ثبوت بھی دیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اپنی اکانومی کو جو ہے مضبوط کرنا ہوگا. ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس وقت بہت کم ہے, بہت زیادہ ہے. ہمیں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر جو ہمارا مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان ہے ایک اسٹرانگ ملک جو اکانومی وائز ہے, اکانومی وائز تو نہیں مگر ملٹری وائز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا آپ کو سن رہی ہے, آپ دنیا کے اندر آپ ایک رول پلے کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار انڈیا کی ہزیمت کے لیے ان کے پیاروں کو گرنے کی بات کر رہا ہے, تو آپ دنیا ڈپلومیسی کے اندر آپ رول پلے کر رہے ہیں, مگر آپ کو یہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کے کچھ پازیٹیو ریزلٹ جو ہے اپنی اکانومی کی طرف بھی لے کے آنے ہوں گے. تو اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے ہم, تو ہم نہ صرف پاکستان کو محفوظ کر سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریجنل معاملات ہیں, اسپیشلی جو ایران کی سیکورٹی کی صورتحال ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے اندر سیکورٹی کی صورتحال ہے, تو ہم ان سے بہتر طریقے سے کوپ کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہمیں جوائن کیا ہے جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب ہمیں سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کشیدگی کی صورتحال ہے, یہ جنگ کیا اسی طرح سے چلے گی, کشیدگی بڑھے گی, اور دوسرا بڑا اہم پوائنٹ یہ کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد یا پھر جو ایران کے لیڈران ہیں ان کی اموات کے بعد کیا امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو وہ چاہتا تھا ایران سے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے اس خطے میں, اس کی پلاننگ آج نہیں ہوئی, اس کی پلاننگ بہت عرصہ پہلے سے ہوئی, اور اس کا جو ریٹن مینیفیسٹیشن ہے وہ نومبر 2019 سے شروع ہوا ہے. جب بھی اتنی بڑی جنگیں پروٹریکٹڈ وارز لڑی جاتی ہیں اور بساط بچھائی جاتی ہے, تو اس کے اوپر جب مورے پلیس کیے جاتے ہیں تو ہر مورے کی چال کو اچھی طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے جس گرینڈ اسٹریٹجک لیول کے اوپر, اور وہ اس حساب سے یہ بڑی پاور جنگ لڑتی ہے. دیکھیے ایک بہت بڑی موبلائزیشن کی امریکہ نے, اور آپ اپنی تقریباً 50% فوج وہ ایران کے دائیں بائیں لے کے آئے.
تو یہ ایک چھوٹی سمارٹ وار کے لیے نہیں لایا, یہ پروٹیکٹڈ وار کے لیے لایا ہے. یہ پروٹیکٹڈ وار کی جو ہسٹری ہے یہ بہت پہلے کی ہے, یہ اس کو آپ 100 سال بھی پیچھے لے جائیں تو تب بھی یہ کم پڑے گی, اس سے زیادہ سے پہلے کی ہے. اور اس کی وجہ ہے 2-3 وہ میجر میں اس کو کہوں گا کہ ٹرمنالوجیز ہیں یا جگہیں ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے تاریخ میں, جس میں ہارٹ لینڈ ہے, ورلڈ آئی لینڈ ہے وغیرہ. یہ چیزیں اس تناظر میں کی گئی ہیں, اور اس تناظر میں جب یہ معاملات کیے گئے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سمارٹ وار کے لیے نہیں کیے گئے. اس جنگ کی جب لنکیجز آپ اسٹیبلش کرنا شروع کریں گے زوم آؤٹ کر کے انٹرنیشنل لیول پہ, تو آپ کو جب یہ کڑیاں ملیں گی آج سے کچھ عرصہ بعد, اور جب ہسٹورین اس کو لکھنا شروع کریں گے اور اس کے انالیسس شروع کریں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ ایران بے وقوف تھا, نہ امریکہ بے وقوف تھا, اور نہ وہ تمام ممالک جو اس وقت جنگ کے اندر آ چکے ہیں. چائنا خاموش ہے, رشیا خاموش ہے, وہ بے وجہ خاموش نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی اسٹریٹجک ریزنز ہوں گی. لہٰذا اگر ہم کہیں کہ یہ ایک سمارٹ جنگ ہے, شارٹ کانفلکٹ ہے یا مختصر جنگ ہے, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آج سے 2 مہینے یا 1.5 مہینہ پہلے میں نے کسی چینل پہ کہا تھا کہ پچھلے چند سالوں میں بڑے اعلیٰ لوگوں سے بہت بڑی بڑی مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے, میں کہنا نہیں چاہتا اس وقت نیشنل میڈیا پہ, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت کسی مس کیلکولیشن میں. آپ ہسٹوریکل ریٹروسپیکٹ میں دیکھیے تو امریکہ کا ایک سٹائل رہا ہے کسی بھی ملک کو انویڈ کرنے سے پہلے اس کے پبلک اوپینین کو اپنے حق میں کرتا ہے, اور اس کو اپنے حق میں کرنے کے لیے وہ ایک انوائرمنٹ شیپ کرتا ہے اور کریٹ کرتا ہے. صحیح. سم آف دی ادر ایران کے اندر اس کی یہ مس کیلکولیشن, میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس نے سمجھا کہ ایران کی بھی سینٹر آف گریویٹی اس وقت جو سی ہے وہ اس کی لیڈرشپ ہے, جو بالکل غلط ثابت ہوئی. اور وہ آپ آج صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایران سڑکوں پر اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے ہے. پہلی بار پہلے اٹیک کے اندر ہی جب صبح 10 بجے اٹیک شروع ہوا تو پہلے اٹیک کے اندر ہی جو ان کے امام ہیں وہ شہید ہو چکے تھے, اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ شہید ہو چکی تھی, اور within 15 منٹس ایران نے ریٹیلیٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 8 مہینوں میں جون سے لے کے آج تک ایران بھی اپنی پوری کیلکولیشن کر کے بیٹھا ہوا تھا. تیسری اور عام بات, ایران نے ڈائریکٹ اسرائیل یا امریکہ کو ہٹ نہیں کیا, اس نے ان ممالک کو ہٹ کیا جو اسے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے یا جو انیبلر تھے, اور اس کے اوپر ٹاپ آف دی لائن یو اے ای کو ہٹ کیا. یہ بھی تھوڑی لنکیج اسٹیبلش کریں کہ یو اے ای کے اندر جو اس وقت تباہی پھیلی ہے اور پھیل رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے, اور ایران رک نہیں رہا ایک اس واحد ملک کے اوپر, اور اس کے اوپر سعودیہ بھی خاموش ہے, امریکہ بھی کوئی ریٹیلیٹ نہیں کر رہا, اسرائیل بھی خاموش ہے. تو ان کے کیا انٹرسٹ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دبئی should be erased to ashes. اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجک ریزنز ہو سکتی ہیں, اور اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجک ریزنز ہو سکتی ہیں کہ اس ہارٹ لینڈ کے اوپر یہ جو ایسٹرن یورپ, افریقہ اور ایشیا کے ممالک ہیں, اس کے اندر یہ جو خطہ حجاز ہے اور اس کے ممالک کو بالکل خاموش کرا دیا جائے. فار واٹ؟ اس اسٹریٹجک ریزن کو بھی, اسٹریٹجک لنکیج کو بھی اسٹیبلش کرنا ہوگا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے اس تمہید کے ساتھ کہ دیکھیے یہ شارٹ وار نہیں ہے, یہ پروٹیکٹڈ وار ہے. ہاں اگلے جب ڈسکشن چلے گی تو اس کے اندر یہ بات ضرور کی جا سکتی ہے کہ where do we stand, what should we do. تو میرے خیال میں we are already standing somewhere. اس بساط کے اوپر یہ جو سب سے امپورٹنٹ اس خطے کا مورا پاکستان ہے, جس کے پاس اس وقت ایک بڑی فوج نہیں ہے, ایک انتہائی لیتھل مشین ہے, ملٹری مشین. لیتھل یہ لفظ میں یوز کر رہا ہوں, ایک لیتھل ملٹری مشین ہے. اس لیتھل ملٹری مشین کو کب, کہاں, کیسے اور کس کے خلاف اور کس کے حق میں استعمال کیا جائے. امجد صاحب مجھے سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے, یہ پلان بھی بہت پہلے سے بنایا گیا اور امریکہ اس وقت خطے میں کسی چھوٹی جنگ کے لیے موجود نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بساط پہ بتا رہے ہیں کہ مہرے اگلا نشانہ کون ہو سکتا ہے, اسرائیل کا, امریکہ کا, اور دوسرا مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ یہ پلان پہلے سے ہو رہا تھا, سپریم لیڈر پہلے ہی حملے میں ایران کے جو آیت اللہ خامنائی ہیں وہ شہید ہو گئے, امریکہ یہ دعویٰ کرتا رہا. سر ان کو محفوظ کیوں نہیں بنایا جا سکا, ان کو پہلے ہی انڈر گراؤنڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی اس طرح کی سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, ماضی میں بھی امریکہ نے ایران پہ پہلے بھی حملہ کیا, اس سے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا, تو یہ دشمن تو
सामने था कि ये फिर हमला कर सकता है? गुड क्वेश्चन। देखिए, ईरान एक वाहिद मुल्क है इस खित्ते पे जो कि बैडली इन्फेस्टेड था, बुरी तरह इन्फेस्टेड था एजेंट्स मोसाद के, रॉ के और तमाम वो एनेबलर और फैसिलिटेटर्स जो अमेरिका को कर सकते थे, बुरी तरह टू एन एक्सटेंड कि लेटली पता चला कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड भी रॉ का मोसाद का एजेंट था। तो पहली बात ये है कि इसमें दो चीजें, सरप्राइज अचीव किया है, इसमें कोई शक नहीं है, यूएसए ने सरप्राइज अचीव किया है और हर जगह जैसे कि एक पैटर्न चल रहा था, ये समझा गया था कि हमला रात के किसी पैर होगा, हमला सुबह 10 बजे हुआ, हमला रात को ही प्लान था। आप अगर इसको थोड़ा सा एनालिसिस में जाएं और आप उनके मिलिट्री लीडरशिप को सुने और एनालिस्ट को सुने, हमला बिल्कुल रात को ही प्लान था, इसी दिन प्लान था, लेकिन एक इंफॉर्मेशन के ऊपर इसे सुबह 10 बजे इसलिए पेंट कर दिया गया कि सुबह 10 बजे ये लीडरशिप किसी जगह इकट्ठी होकर कुछ फैसले करना चाह रही थी। ईरान को ये कहीं ना कहीं उन्हीं के एजेंट्स के थ्रू, जो कि मैं बता रहा हूँ इन्फेस्टेड थे मैक्सिमम मोसाद के और रॉ के और डिफरेंट एजेंसीज के, जो कि दुश्मन ममालिक एजेंसीज थी, उनको ये इंफॉर्मेशन थी कि अगले 2-4 दिन तक शायद कोई एग्रेशन ना हो, और वो कैलकुलेट की गई मूवमेंट ऑफ 3 बड़े बहरी बेड़े हैं, जिसमें जिराल्ड जो था वो उस वक्त उस टाइम पे जिराल्ड खड़ा हुआ था गजा की पट्टी के सामने, यानी जिराल्ड की मूवमेंट नहीं थी। और जिराल्ड अगर डिफेंसिव मोड में था तो कोई भी कैरियर डिफेंसिव मोड में नहीं होता, ऑफेंसिव मोड में होता है। ठीक हो गया। डिफेंसिव मोड का मतलब है कि अगर वो वहां से मूव भी करता है तो उसको अगले 2 से 3 दिन जरूर लगेंगे मेडिटेरेनियन में आने के। ठीक है अमजद साहब, ब्रेक पे मुझे जाना है, वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगी ज़मान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ज़मान बाजवा, आप बहुत शुक्रिया, बाकी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद ही रहेंगे। मैं ब्रेक पे जाऊँगी, बल्कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। ब्रेक से वापस आएंगे तो आज़म चौधरी साहब एंकर पर्सन आपके साथ मौजूद होंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा।